سر کچے کے ڈاکو سنتے تو آ رہے تھے کافی عرصے سے، کافی سالوں سے، وہاں پہ آپریشن بھی جاری رہے، کئی دفعہ کئی لوگ پکڑے بھی گئے، مارے بھی گئے، پولیس کے جوان بھی شہید ہوتے رہے۔ یہ اچانک یہ جو پیچھے 12 جوان راکٹ لانچر مار کے گاڑی کو اڑا دیا گیا، کیا اس کا سدباب ہوگا؟ یہ کیا صورتحال ہے؟ اور تھوڑا تفصیل سے بتائیے گا کہ ابھی تک یہ اتنی فورسز، آرمی بھی موجود ہے، رینجرز بھی موجود ہے، پولیس خود بڑی بااختیار ہے اور ہر طرح سے ان کے سہولیات ان کے پاس ہیں، یہ کچا کیا اور یہ ڈاکو کیوں نہیں قابو آ رہے؟ شکریہ۔ دیکھیے، یہ جو کچے کے ڈاکو، ان کے پیچھے پولیٹیکل چیزیں بھی ہیں، پولیٹیکل ان کو بیکنگ نہ ہو تو ان کے پاس اتنی چیزیں ہوں ہی نہ۔ ایکچولی جو ایک عام سی واٹس ایپ گروپ میں چلتے ہیں نا کہ پکے کے ڈاکو، تو پکے کے ڈاکو جو ہیں وہ ان کے پیچھے ہیں اور وہ ان کو بچاتے بھی رہتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے جب ایک بلوچستان کے ایک آدمی کو انہوں نے نقصان پہنچایا تو اس کی فیملی کو پہنچانے کی کوشش کی تھی، تو وہ چڑھ دوڑا تھا ان کے اوپر کچے کے ڈاکوں میں۔ اسی علاقے میں اس نے ان کے کہا تھا کہ میں ان کو سب کو، جس کو کہتے ہیں نا، مکا کے واپس آؤں گا، بلوچ تھا، ہاں مکا کے واپس آؤں گا، اور اس کا آپریشن رکوانے کے لیے 3 صوبوں کی جو مطلب نامی گرامی شخصیات ہیں وہ بیچ میں آ گئی تھے کہ آپ آپریشن روک دو۔ تو اب مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ کیوں مطلب قربانیاں بھی دینا چاہتے ہیں، جب ایک سویلین عام کامن مین کر رہا تھا اور اس کے پیچھے اس کی ایک فورس بھی تھی جو اس کے ساتھ قبائلی تھے، تو اس کو کرنے دیتے، اور وہ جانتا، بلکہ اس کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا۔ تو اس نے سپورٹ مانگی بھی نہیں تھی، اس نے کافی سارے اڑا بھی دیے تھے ڈاکو۔ اچھا، اب وہاں پہ یہ کہ یہ ڈیوٹیاں چینج ہو رہی تھیں، جب ڈیوٹیاں چینج ہو رہی تھیں تو وہ شام کے ٹائم میں جا رہے تھے واپس، اور ایک تو ہمارا جو مواصلاتی نظام ہے وہ کتنا اچھا نہیں ہے، وہاں پانی بھرا ہوا تھا، کیچڑ بنی ہوئی تھی، تو گاڑیاں جو ان کی 2 گاڑیوں پہ جو یہ جا رہے تھے، دونوں گاڑیاں کیچڑ میں پھنس گئیں۔ اچھا، اب یہ اس وقت اتنے تیار نہیں تھے، ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کوئی امبوش ہو جائے گا یہاں پہ، کہیں آس پاس ڈاکو بھی چھپے ہوئے ہیں اور راکٹ لانچر بھی ان کے پاس ہیں۔ تو انہوں نے ان پہ اٹیک کیا اور اس میں 12 شہادتیں ہو گئیں، 4 کو وہ اغوا کر کے لے گئے، جس پہ مطلب چیف منسٹر پنجاب نے بھی ایکشن لیا، آئی جی پنجاب نے بھی لیا۔ لیکن اصل تو ایک طاقتور بل کی ضرورت ہے، جس کے اگر وہ نہ ہو تو یہ کام ختم اپنے انجام کو پہنچے گا نہیں۔ بہرحال اس معاملے میں جو کہتے ہیں گروہ کا جو سرغنہ تھا جس نے ان کو اغوا کیا اور شہادتیں جن کی وجہ سے 12 ہوئیں، تو ڈاکو نصیر اور ڈاکو ایک زنانہ تھا نام ہے مینا وغیرہ، یہ اس طرح کے لوگ 3 مر گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب 3 تو مارے گئے ہیں، باقی بھی مارے جائیں گے، کیونکہ پولیس پہ جب آتی ہے تو اپنے اوپر تو پھر اس کو لازمی طور پہ ایکشن لینا پڑتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ 2-4 دنوں میں اس ایریا کے جو ڈاکو ہیں، یہ جتنے بھی ہیں، ان کا تو صفایا ہو جائے گا۔ لیکن کچا جو ہے نا، وہ کوئی کم کچے کے علاقے نہیں ہے پاکستان میں۔ آپ کسی بھی شہر کے چلے جائیں، سارے نواں علاقے کچے کے علاقے بنے ہوئے ہیں ہمارے، سارے نواں علاقے اچھا، اور باقاعدہ بجٹ بھی رکھا جاتا ہے، 3-4 طرح کی سیکیورٹی فورسز ہیں، پولیس کے علاوہ بھی کوئی مطلب اپنا ٹرائبل کے جو وہاں پہ فورٹ عباس میں اس طرح کے علاقے میں ان کے لیے الگ فورس بنی ہوئی، الگ بجٹ جا رہا ہے، 2-3 ارب روپے ایک فورس کو دیا جا رہا ہے۔ تو وہ پتہ نہیں کیا کر رہی ہیں فورسز، ہمیں نہیں معلوم۔ بالکل، آپ نے بڑی زبردست بات کی۔ جو پہلی بات آپ نے کی وہ مجھے بڑی اپیلنگ تھی کہ جو پولیٹیکل فگر ہیں، جو سردار ٹائپ لوگ ہیں، وہ ان کے سپورٹر ہیں اور انہوں نے ان کو خود یہ ساری چیزیں ڈاکوؤں کو پرووائڈ کرتے ہیں اور اپنے مفادات کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں۔ اب چونکہ وہ اتنے بے باک ہو گئے ہیں کہ پولیس کے 12 جوان انہوں نے 1 شاٹ میں شہید کر دیے اور 4 جو ہے وہ اغوا کر کے لے گئے۔ اب یہ پولیس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے اور ان پولیٹیکل فگرز کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ اب ان کو بھی بس کر دینا چاہیے اور اس معاملے کو جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے، نہیں تو یہ ظلم و ستم جو ہے انہوں نے کافی عرصے سے برپا کیا ہوا ہے۔ سر، آپ آ جاتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف۔ عالمی معلومات، عبوری سیٹ اپ بن گیا، ڈاکٹر یونس صاحب باہر سے آ گئے، انہوں نے باغ دوڑ سنبھال لی بنگلہ دیش کی۔ اب جو انڈین گورنمنٹ ہے، بھارت اور بنگلہ دیش، ان کی آپس میں سنا ہے کوئی نوک جھوک ہو رہی ہے؟ یہ بڑی گرما گرم پچھلے دنوں ہی جو وہاں کے نئے یہ پرائم منسٹر بنے ہیں ڈاکٹر یونس صاحب، انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ آپ کو ہمارے معاملات میں محتاط رہنا چاہیے تھا، آپ کو ہمارے معاملات میں سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ آپ سے مراد انڈین گورنمنٹ اور انڈین جو بھی حکام ہے وہ سارے کے سارے۔ اچھا، وہ کہنا یہ چاہتے اس کے جواب میں، جی ہم کیوں مداخلت کرتے، یہ تو آپ کا انٹرنل ایشو ہے، ہم کیا کرتے؟ تو انہوں نے انڈائریکٹلی یہ کہا کہ آپ کو حسینہ واجد سے آگے بھی سوچنا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے ہمسائے میں آگ لگی ہو،
اگر آپ کے ساتھ والا گھر ناانصافی، چور بازاری، ظلم، تشدد اور ایک متعصبانہ نظام میں جکڑا ہوا ہو تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمسائے کو بچانا چاہیے. تو وہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کو چاہیے تھا، مینز انڈیا کو چاہیے تھا کہ وہ حسینہ واجد کو ایک انڈیو سپورٹ دینے کی بجائے اس کی گورنمنٹ کو فورسفلی یہ کہتے کہ آپ یہاں پہ انصاف قائم کرو. وہ اس کو ناانصافی میں انفورس کر رہے تھے. اچھا، ابھی دو واقعات بڑے دلچسپ ہیں جس کا پورے ریجنل پولیٹکس پہ بڑا فرق پڑے گا، اور اسی کو لے کے آگے انڈیا پروپیگنڈا بھی کرے گا، کیونکہ وہ تو پروپیگنڈا مشینری میں دنیا میں سب سے آگے ہیں. ایک تو یہ انسیڈنٹ ہوا ہے کہ وہاں ڈھاکہ یونیورسٹی کے ایک ڈین تھے، محمد ان کا نام تھا، اور انہوں نے ایون رمضان المبارک میں بھی ڈھاکہ یونیورسٹی میں قرآن پاک پڑھنے پر پابندی لگا رکھی تھی. اچھا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہولی کی تقریبات آپ منا سکتے ہیں، آپ رام نومی منا سکتے ہیں، ہندوؤں کے تہوار آپ منا سکتے ہیں. تھے تو مسلمان، نام بھی محمد تھا. تو لیکن انہوں نے یہ کہا ہوا تھا کہ نہ کہیں نماز کا انہوں نے ٹائم دیا ہوا تھا نہ کچھ اور. تو انہوں نے کہا تھا مطلب قرآن پاک کی یہاں پہ کوئی اجازت نہیں ہے، اس کی تلاوت کی بھی کوئی اجازت نہیں ہے. تو کل ہی اسٹوڈنٹس نے جو ہے نا ان کو گھیراؤ کیا، ان کو وہ ابھی تک وہی یونیورسٹی میں ہی موجود تھے صاحب؟ جی مجھے موجود تھے اور براجمان تھے اپنے ڈین کی کرسی پہ. تو کرسی پر جب وہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پہ اسٹوڈنٹ آئے اور انہوں نے، ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ آپ کو تو مغفرت کی بڑی ضرورت ہے، آپ توبہ استغفار کریں تو ہم آپ کے اس کے لیے بخشش کے لیے قرآنی آیات کی تلاوت کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے. تو پھر انہوں نے وہاں پہ قرآن پاک ان کو اس کے کچھ آیات ان کو سنائیں. اس کے بعد ان سے کہا گیا کہ بھائی معاف کر دو، آپ نے جہاں جانا ہے چلے جاؤ. تو پھر ان سے انہوں نے استعفیٰ لے کے اور اس کو یونیورسٹی کو میں ایک اپنا لبرل قسم کا، لبرل سے مطلب کہ جس میں سب کو آزادی ہو. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ مطلب جو ہندو تہوار منانا چاہتے ہیں، بہت بڑی پرسنٹیج وہاں پہ ہندوؤں کے 10-12% ہیں، تو وہ منائیں، ان کے قرآن مجید پہ پابندی ہاں، لیکن اسلامی تعلیمات کا ذکر ہی نہ کرنا، ان کو پڑھنے ہی نہ دینا، اور مطلب انہوں نے سبجیکٹ بھی سارے چینج کر دیے ہوئے تھے. اچھا، ایک اور جو میں عرض کرنا چاہوں جس کا پوری پولیٹکس پہ مینز اور کھیلوں پہ بھی فرق پڑے گا. شکیب الحسن جو ان کے کرکٹر ہیں، وہ اس وقت پاکستان میں کرکٹ ٹیم کے ساتھ ہیں، میچ موچ کھیل رہے ہیں، کپتانی بھی کر رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں کہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا. ان پر قتل کا پرچہ ہو گیا ہے بنگلہ دیش میں. وہ یہاں موجود ہیں اور ایف آئی آر ہو گئی ہے. ایف آئی آر تو پرانے کی تھی نا، جب وہ وہاں پہ موجود تھے. اچھا. ان پہ ایف آئی آر یہ ہوئی ہے کہ وہاں پہ کوئی جب یہ کرائسس چل رہا تھا تو گارمنٹ فیکٹری میں کہ کچھ لوگوں نے مطلب ہڑتال کی، انہوں نے وہ جو اس وقت متعصبانہ نظام تھا اس سے نکلنے کی کوشش کی، تو انہوں نے وہاں پہ 2 لوگوں کو مار دیا. اچھا، اب اس میں دیکھیں ان کا نام کتنی بڑی شخصیت کے ساتھ آیا ہے، حسینہ واجد صاحبہ، اور یہ ایک ہی مقدمے میں فریق ہیں، وہ ملزم ہیں. اچھا. تو اب وہ تو جائیں گی نہیں، اب یہ پتہ نہیں یہاں سے واپس جائیں گے یا کہیں سیاسی پناہ لیں گے یا پاکستان میں پناہ لے لیں گے. بہرحال جب حسینہ واجد کو انڈیا جیسا جو ان کے بایاں بازو بنا ہوا تھا، دایاں بازو بنا ہوا تھا، وہ سپورٹ نہیں کر رہا، تو ان کو بھی پتہ نہیں، بہرحال کرکٹر کے طور پہ شاید ان کو ورلڈ میں کہیں مل جائے، کیونکہ انہوں نے تو ظلم نہیں کیا ہوا جیسے حسینہ واجد نے کیا ہوا تھا. اس کی اتھارٹی بھی زیادہ تھی. تو یہ ایک بڑی زبردست سچویشن اس وقت بنگلہ دیش میں ڈیولپ ہوئی بھی ہے. سر اس کے ساتھ ہی ایک ضمنی کوشچن ہے کہ یہ جو ڈاکٹر یونس اور کی گورنمنٹ، بنگلہ دیش کی گورنمنٹ اور انڈین گورنمنٹ کے درمیان آپ جتنی تفصیل سے بتا رہے ہیں کہ جو ان کے درمیان گرما گرم ایک سلسلہ چل رہا ہے، اور وہ کرکٹر جو ہیں کیپٹن، ان کے اوپر بھی ایف آئی آر ہو گئی ہے، تو یہ جو سارک ممالک ہیں وہ اس سے ڈیمیج ہوں گے یا کیا صورت رہے گی؟ دیکھیے، جو سارک ممالک ہیں وہ تو آلریڈی بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکے ہیں، کیونکہ انڈیا یہ چاہ رہا تھا کہ اس کی ہیجمنی قائم ہو پورے ریجن پہ، اور وہ مطلب پہلے تو اس کو پہلا جھٹکا اس کو سے لگا جب بھوٹان کے جو شاہ تھے انہوں نے چائنا کی طرف رجوع کر لیا. 4-8 مہینے پہلے انہوں نے چائنا کے ساتھ رابطے شروع کر دیے، اور انہوں نے اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دی جیسے وہ چائنا کے ساتھ بہت امیکیبل ہیں کہ ہم چائنا کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ہمارا کوئی ڈائریکٹ کلیش نہیں ہے چائنا کے ساتھ. تو اس طرح کی ان کی اسٹیٹمنٹس تھیں، جس کے بعد بھارتیہ جنتا پارٹی کے لوگوں نے دڑکیاں لگائیں ان کے بھوٹان کی طرف کہ یار یہ اس کو کیا تکلیف ہو گئی ہے. تو پھر اس کو دعوتیں بھی دی گئی انڈیا آنے کی، اور مذاکرات کا ایک نیا جس کو کہتے ہیں ڈھول ڈالا گیا، اور پھر انہوں نے تھوڑی سی پیش رفت انڈیا کے ساتھ تعلقات میں کی.
پھر مالدیپ کے ساتھ کرائسس ہوا کہ نریندر مودی جا کے لکشدیپ میں بیٹھ گئے جس کی 97% آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے، اور وہاں قانون سارے ہندوؤں کے ہیں کہ مطلب وہاں پہ لوگ مسلمان جائیں وہ قربانی نہیں کر سکتے. گائے کی تو ویسے ہی نہیں کر سکتے، لیکن بکرے وہ دیتے نہیں، ان کے لیے لائسنس ہیں، ان کے لیے چیزیں ہیں، ان کے لیے انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں جی یہ انوائرمنٹ کا ایشو ہے، یہ فلانا ایشو ہے. تو اپنا پریکٹیکلی ہر چیز پہ پابندی. شراب کی دکانیں انہوں نے عام کھول دیں، حالانکہ مسلمانوں نے پروٹیسٹ کیا. ایک وہاں سے لوک سبھا کا ممبر ہے، وہ مسلمان ہے لیکن اس کو کبھی اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں، جیسے ہوتا ہے پارلیمنٹ میں. انہوں نے جب 140-41 لوگوں کو ڈسکوالیفائی تو نہیں، مطلب اٹینڈ کرنے سے روک دیا تھا، تو اس میں وہ مسلمان بیچارہ بھی شامل تھا. ٹھیک. تو اسی طریقے سے مالدیپ کے ساتھ کرائسس ہوا. پھر مالدیپ کے ایک تو منسٹر اور 2 آگے جو جونیئر منسٹر تھیں، خواتین تھیں، وہ بہت آگے چلی گئیں. انہوں نے بھی کوئی پوسٹ کر دیا کہ تمہارے تو ٹوائلٹ پورے نہیں ہیں. اس سے بھی تو تھوڑا سا سنگین میں نرم لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ تمہارے پاس تو ٹوائلٹ کی سہولت نہیں ہے، گن پھینک رہے ہو تو تمہارے پاس سیاح کہاں سے آئیں گے. تو بہرحال اس کے بعد پھر اس منسٹر سے جو ہے نا انہوں نے پرائم منسٹر نے استعفیٰ لیا. پھر انہوں نے جو وہاں کا ایک میئر تھا اس نے مطلب اپنے نقشے میں انڈیا کے علاقے کو شامل کر لیا، کیونکہ انڈیا نے اپنے نقشے میں ان کے کچھ علاقوں کو شامل کیا. تو مالدیپ اس طرح کے جو آس پاس کے ممالک ہیں ان سب کے ساتھ ان کا کلیش رہا. لیکن جیسے ہم نے پچھلے بھی پروگرام میں کہا تھا کہ سری لنکا نے ابھی کچھ سافٹ کارنر رکھ دیا، کیونکہ وہاں پہ جوڑ توڑ میں انڈین انفلوئنس بہت زیادہ ہے. تامل لوگ وہاں پہ موجود ہیں ابھی بھی، بلکہ ہاں میں بات بھول گیا تھا پیچھے کہیں نا. تو 600 لوگوں کی فہرست دی ہے انڈیا نے ابھی موجودہ گورنمنٹ کو بنگلہ دیش کی کہ یہ ہمارے ٹیررسٹ ہیں جو آپ کے بنگلہ دیش میں گھس آئے ہیں. اٹ مینس کہ انڈیا نے اپنے ٹیررسٹ بنگلہ دیش میں داخل کیے ہوئے تھے. اچھا اگر وہ پہلے آ گئے ہیں یا کسی اور زمانے میں تھے تو بھائی آپ کی تو حسینہ واجد تھی، ان سے مانگتے، ان سے تو مانگے کوئی نہیں. اب جو گورنمنٹ آئی ہے جس کو جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے ابھی قدم جمانا چاہ رہی ہے، تو اس کو فہرست پکڑا دیے. تو اسی طرح کی فہرست یہ بھی دیں گے کہ ہمارے بھی کرمنلز آپ کے پاس ہیں، اب وہ دیں. اور ان کرمنلز میں بقول اپنا بنگلہ دیشی گورنمنٹ کے جو پرچہ تو ہوا ہے نا، تو وہ جو ایکس پرائم منسٹر ہیں ان کو بھی ہمارے حوالے کریں. اور یہ انڈین ڈپلومیسی کا بہت بڑا امتحان ہوگا، ان کے لیے چیلنج ہے. سر بیلجیم کے اوپر تو تقریباً آلموسٹ آپ نے ہمیں پراپر بتا ہی دیا سارا کچھ. ایک اور نیوز آج کل گردش کر رہی ہے کہ 3 افریقی ملکوں نے یہ شکایت کر دی ہے کہ یوکرائن جو ہے وہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے. اب ایک طرف تو یوکرائن لڑ رہا ہے رشیا کے ساتھ، اور ایک طرف 3 افریقی ملکوں میں بھی گھس گئے. یہ وہ اس کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ یہودی ہیں، اور وہ تو پوری دنیا میں گھسے ہوئے ہیں. تو اگر وہ نائجیریا اور برکینا فاسو وغیرہ میں گھس گئے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یہ ساتھ لگتے ہیں یوکرائن کے یہ افریقی ملک؟ نہیں مداخلت تو دیکھیں، امریکہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں کر رہا ہے تو مطلب ساتھ تو نہیں ہے، اتنے گھنٹے کا آدھے دن کا فاصلہ ہے. تو یہ تو نہیں ہے کہ ساتھ وہ پولیٹیکلی مداخلت سے مطلب کہ ان کے کارندے وہاں پہ موجود ہیں جو حکومت کو اسٹیبلائز نہیں ہونے دے رہے اور ان کے اندر انتشار پیدا کیا ہوا ہے. جیسے بہت سے افریقی ملک جو ہیں وہ فرانس پہ الزام لگاتے ہیں، جو فرانس کی 9 آبادیات ہیں اس پہ سابقہ 9 آبادیاں ہیں، ان پہ وہ الزام لگا رہے ہیں کہ فرانس کے جو کرتا دھرتا ہے وہ ان کے سسٹم کو توڑ رہے ہیں. کچھ ملک جو ہیں وہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ سپر طاقتیں جو ہیں وہ ان کے ملک میں گھسی ہوئی ہیں تاکہ وہ ڈسٹیبلائز ہوں. اور سپر طاقتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، مہذب نہیں ہیں، ان کو تمیز نہیں ہے، بات کرنے کی نہیں ہے، پہننے کی نہیں ہے، تو ہم تو ان کو تہذیب سکھانے کے لیے ان کے ملک میں ان کو آنا چاہتے ہیں، مداخلت کرنا چاہتے ہیں. تو یوکرین جو ہے وہ ایکچولی چونکہ خود بھی عدم استحکام کا شکار ہے اور دنیا کو بھی عدم استحکام کا شکار کر رہا ہے. یہی رویہ جو ہے جب جو یہودیوں کا اپنا ملک ہے اس کا بھی یہی رویہ ہے کہ اسرائیل کا یہی رویہ ہے کہ خود تو وہ عدم استحکام کا شکار ہے، دنیا کو بھی ڈسٹرب کر رہا ہے. کتنی دیکھیں حکومتیں اسرائیل کے اندر ٹوٹی ہیں، ایک گئی دوبارہ آئی، پھر گئی، پھر ٹوٹی. تو نیتن یاہو صاحب 3-4 دفعہ تو تھوڑے سے عرصے میں ٹاپل ہوتے رہے، حکومتیں بناتے رہے. اب وہ انتہائی کنزرویٹو لوگوں کے ساتھ جو ان کے ڈیفنس منسٹر ہیں کنزرویٹو ترین شخص ہیں، تو ان کے ساتھ مل کے اب انہوں نے حکومت بنائی ہے اور وہ بھی ایک عدم استحکام کا شکار ہے. اور اب یہ بھی اسی لیے آ رہا ہے کہ چونکہ ایک ابھی آج ہی ایک جو انٹرنیشنل رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل 1 سال کے اندر معاشی طور پر ٹوٹ جائے گا. انہوں نے تو ٹوٹ جائے گا لکھا ہے، ہم نے لکھا ہے معاشی طور پر. تو ٹوٹنے سے مراد یہ کہ ایک طویل جنگ اگر 1 سال تک اسرائیل لڑے گا تو اس کے اندر بچے گا کیا. لیکن دیکھیں $20 ارب اس کو امریکہ نے دے دیے،
کملا ہیرس صاحبہ نے کھڑے ہو کے کہہ دیا اپنے جلسے میں کہ میں ان کے ساتھ ہوں، مطلب اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے. یعنی کہ جو اسرائیل کے مخالفین ہیں، جو فلسطینی ہیں، جو اپنے خطے کے لیے جدوجہد کریں، ان کو اپنے خطے کے دفاع کا حق حاصل نہیں ہے. دیکھیں نا، 2 ریاستیں ہیں نا، 2 اسٹیٹ تھیری ہے نا، 2 نیشن تھیری ہے. وہاں پہ بھی 2 نیشن تھیری ہے نا، کہ جیوز اور اپنا مسلمان فلسطینی. تو یہ جو 2 نیشن اور 2 اس کی تھیری ہے، اس میں اگر اسرائیل کو اپنے جو علاقے ان کا دفاع کرنے کا حق حاصل ہے، تو جو غزہ ہے یا جو مغربی کنارے، اس کا حق ان کو کیوں نہیں ہے؟ لیکن ان کو گزشتہ ایک طویل محاصرے کے بعد، 11-12 کے بعد محاصرہ ہوتا چلا گیا شدید ترین، تو سوائے خوراک کے، کھانے پینے کی چیزوں کے اور تھوڑا سا سامانے جس کو کہتے ہیں آسائش کے لیے، جیسے اے سی وے سی ہو گئی، اس کے علاوہ ان کو ملا کچھ نہیں. تو اب پتھروں سے بھی لڑ رہے ہیں. آپ دیکھیں نا، پتھر بازی، پتھروں کے جواب میں وہ کلاشنکوف اور جدید 3 رائفلوں سے وہ اٹیک کرتے ہیں. تو اسرائیل اس سارے حملے میں باہر کیف وہ معاشی طور پر، اندرونی طور پر ڈی اسٹیبلائز ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ 10 لاکھ کے قریب کہتے ہیں کہ یہودی اب تک اپنے ملک سے نکل چکے ہیں اسرائیل سے. ہاں، یعنی جس مقصد کے لیے اسرائیل قائم ہوا تھا وہ اب بکھر گیا ہے. دیکھیں نا، اب اسرائیل بکھر رہا ہے نا، کہ اس کے اندر لوگ رہنا نہیں چاہ رہے. 10 لاکھ لوگوں کا اسرائیل سے نکل جانا، جو انٹرنیشنل رپورٹیں ہیں، میری تو کوئی تحقیق نہیں ہے، تو 10 لاکھ لوگوں کا اسرائیل سے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قابل اعتماد ملک نہیں رہا ان لوگوں کے لیے. کیونکہ دیکھیں، جو ہمارے پہاڑی لوگ ہیں، ان کی زندگی ہے ہی کچھ نہیں. ایک چارپائی ہے، 2 بکریاں ہیں. وہ چارپائی لے کے یہاں چلے گئے تو وہاں مکان بن گیا، چارپائی اور بکریاں لے کے ادھر چلے گئے تو ادھر ان کی زندگی شروع ہو گئی. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن جو اسرائیلی یہودی ہیں، ان کی زندگی بڑی پرتعیش ہے، اس لیے ان کو اپنی زندگی سے محبت بہت زیادہ ہے. ہمارے لوگوں کے پاس زندگی پرتعیش نہیں ہے، تو یہاں لوگوں کو زندگی سے شاید اتنی محبت ہی نہیں ہے. 2 منٹ میں لڑنا شروع ہوئے تھے، اس کو مارا اس کو مارا، اور مطلب اس طرح کا بھی ماحول اسی لیے بنا ہوا ہے کہ زندگی میں وہ سکون نہیں ہے جو ویسٹ میں ہے. جی، آپ یہاں کی بھی شکلیں دیکھیں، وہاں کی بھی شکلیں دیکھیں، تو آپ کو ان پہ اطمینان اور خوشی نظر آتی ہے. ہمارے ہاں ایک 40 سال کی عمر میں نظر آئے گا کہ 70 سال کا ہو گیا ہے. بالکل. تو اسرائیل میں چونکہ یہ تو وہ اس کا مقصد جو تھا کہ ایک سیف زون بنائیں گے ہم، وہ ختم ہو گیا. کہ اب اسرائیل بطور ایک سیفسٹ ملک یہودیوں کے لیے موجود نہیں رہا. اس پرسیپشن سے اور بھی انویسٹرز بھاگیں گے. دیکھیں، ابھی کچھ لوگ بھاگے ہیں، ابھی اور بھی بھاگیں گے. پھر اسرائیل کا جو لائف اسٹائل ہے اور ان کا جو جس طرح کی جنگی جنون ان کے اوپر چھایا ہوا ہے، اس میں وہ باز ہی نہیں آ رہا ہاں، اس میں وہ کم اخراجات کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتے. کم اخراجات کے ساتھ بھی تو مل رہی ہے نا. ان کو انگلینڈ نے بھی میزائل دیے، ان کو امریکہ بھی پیسے دے رہا ہے، ان کو پوری دنیا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں، وہ کملا کا بھی کہہ رہے ہیں، ان کو ساتھ ساتھ وہ اس کے جو حامی ہیں. کب تک؟ ہاں، دیکھیں آخر کب تک. اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ مقروض ملک جو ہے وہ امریکہ ہے. بل کلنٹن کے زمانے میں $3 ٹریلین کا مقروض تھا. اب اس میں آپ 10-20 گنا اضافہ کر لیں، مطلب اب ٹریلینز آف ڈالرز کا مقروض ہے امریکہ. لیکن چونکہ اس کے ایسیٹس اس کے قرضوں سے زیادہ ہیں، مطلب اس کے اثاثے ہیں جن کو بیچ کے پاکستان کے تو اثاثے بھی سارے بک چکے ہیں، مطلب کچھ ہو چکا ہوا ہے ان کا نا، ڈس انویسٹ ہو گئے ہیں. تو ہمارے قرضوں کا بوجھ جو اس لیے زیادہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اگرچہ بیچ کے اتارنے کے لیے اگرچہ ہمارا جو لون کا ایک بنڈل ہے وہ ہمارے جی ڈی پی کے ایک خاص رینج جو آئی ایم ایف نے یا ورلڈ بینک نے یا انٹرنیشنل ماہرین نے مقرر کی بھی اس کے اندر ہے. مطلب ہم جتنے قرضے لے رہے ہیں وہ ہمارے جی ڈی پی کے والیوم کے اندر ہے. 68% کا شاید انہوں نے رکھا ہوا ہے، اس کے نیچے ہے. تو امریکہ کا جو ہے وہ جی ڈی پی سے بہت کم ہے، والیوم بہت زیادہ ہے قرضوں کا. انڈیا کے قرضے کم نہیں ہیں، لیکن انڈیا کی انویسٹمنٹ اور ان کی دیکھیں آئی ٹی سے اتنی انکم ہو رہی ہے جتنی ہماری پوری جی ڈی پی نہیں ہوگی. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے نئے وینیوز دیکھنے چاہیے اور اس سے ہم اپنے آپ کو معاشی طور پر طاقتور کریں. اسرائیل جو ہے نا وہ اس فریم میں اگر ہم دیکھیں تو وہ برباد ہو رہا ہے. صحیح. جی سر، برطانیہ میں پچھلے دنوں فسادات ہوئے اور پتہ تو ہمیں یہ چلا کہ جی فلاں جگہ پہ آگ لگا دی، فلاں جگہ پہ دنگا ہو گیا. اب تحقیقات ہوتے ہوتے جس نے دنگے کروائے وہ بندہ لاہور سے برآمد ہو گیا ہے. تو یہ سوشل میڈیا کی مہربانی ہے کہ اس نے جناب چھرلی اس نے یہاں سے چھوڑی اور آگ کہیں اور لگ گئی. کیا تفصیلات ہیں وہ صاحب بہادر کی، وہ کون ہیں اور ابھی تک پاکستان ہیں یا پاکستان نے ان کو برطانیہ کے حوالے کر دیا؟
دیکھیں میرا تو خیال یہ کہ ہمارا حوالگی کا قیدیوں کے حوالگی کا معاہدہ نہیں ہے برٹن کے ساتھ. آپ کو یاد ہوگا نا کہ جب لاسٹ پروگرام میں بھی ہم نے بات کچھ عرصہ قبل جب یہ اپنا ایک اعظم طارق صاحب کے کون لیڈر جو تھے جن کے مرڈر کا کیس تھا برطانیہ میں, تو ان کے جو 2 لوگ تھے ان کی حوالگی کا ایشو بھی پیدا ہوا تھا. جی, تو وہ گارنٹیز کے ساتھ پھر انہوں نے دیا تھا, لیکن قانون موجود نہیں تھا. تو میرا خیال یہ کہ ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ تو نہیں ہے, تو ہم دیں گے بھی نہیں, اور انہوں نے شاید ابھی تک مانگا بھی نہیں ہے, اور ابھی تک شاید وہ ہماری جو انویسٹیگیشن اس پہ اعتبار بھی نہیں کر رہے, کیونکہ ان کی طرف سے ابھی تک کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی. دیکھیں نا 2 روز سے ایف آئی اے نے گرفتار کیا. ہاں 2 روز سے ہمارے اداروں نے یہ تسلیم کیا ہوا ہے, لیکن ان کی طرف سے ابھی تک نہ اسٹارمر کی طرف سے نہ ان کے کسی اور کی طرف سے کوئی اس طرح کی چیز نہیں آئی, ان کے ایمبیسڈر کی طرف سے آپ نے یہ کیا آپ کے آدمی نے گولا ہے, گن گولا ہے, تو یہ وہ. لیکن ہمارے لوگوں کو جو ایک بیماری لگ گئی ہے سیلفی کی, دوسری بیماری لگی ہے ان کو وائرل ہونے کی, اور وہ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ وائرل کیا ہونی ہے. یہ میں تو یہ اس پہ بالکل سجیسٹ کروں گا کہ اس کو بڑی سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے, تاکہ لوگوں کو وائرل ہونے کی جو بیماری چھوت کی طرح پھیل رہی ہے اس کو کہیں نہ کہیں بلاک لگنا چاہیے, اس کو کہیں رکنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ امریکہ میں وائرل ہونے کے چکر میں ایک 66 سالہ شخص نے ویڈیو ڈالی, پوسٹ ڈالی اس پہ ٹویٹر پہ, ایکس پہ, کہ میں مرڈر کر دوں گا ٹرمپ کا. اچھا, ٹرمپ پہ اٹیک بھی ہو گیا, پھر ایریزونا اور ایک اور اسٹیٹ میں ان پہ شنید تھی کہ حملے ہوں گے, مطلب اس طرح کی تھریٹس تھے. تو ان کا تعلق بھی ایریزونا سے ایک بابا جی کا جو 66 سالہ نکلا. اچھا, ایک اور نے کہیں وائرل ہونے کے چکر میں, وہ بھی اسی جیسا ہوگا نا جیسے یہ ادھر والا ہے, تو اس نے وائرل ہونے کے چکر میں کملا ہیرس کو تھریٹ کر دیا, وائس پریزیڈنٹ کو جو اس وقت ہیں, تو وہ بھی, یہ دونوں گرفتار ہو گئے. اور قانون یہ کہتا ہے کہ میں بھی کہ ان کو کئی درجن سال کی سزا ہو جائے. یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی 2 گھنٹے بعد واپس آ جائیں ہنستے مسکراتے ہوئے, وی کا نشان بناتے ہوئے. ایسا ہوتا ہے تیسری دنیا کی ممالک میں کہ بڑے سے بڑا کرمنل جو ہے وہ وی کا نشان بناتے ہوئے باہر آ جاتا ہے. تو انڈیا میں ہوتا ہے, کہیں اور بھی ہوتا ہوگا. تو اس لیے مطلب یہ جو صورتحال ہے نا, یہ کافی نازک ہے, سیریس ہے, اور شعور دینے کی ضرورت ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا ایک ایسا ہتھیار ہے جو آپ کو تو پھنسائے گا, آپ کے ملک کو بھی پرابلم ڈال دے گا اگر آپ سمجھداری کا مظاہرہ نہیں کریں گے. تو اس پہ کسی معافی تلافی کے بغیر, لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ اگر وہ نہیں ہے تو اور خود ہی بن گیا ہے, یا بہرحال اس کے جو فیکٹس ہیں اس کے مطابق اس کو سزا ہونی چاہیے. سر سہیب مرغوب صاحب نے بڑے تفصیل سے بتایا کہ جو ملک اسلحہ پھیلا رہا ہے, اسلحہ خرید رہا ہے اسرائیل, اسی کو اسلحہ کے عدم پھیلاؤ کا اقوام متحدہ میں پریزیڈنٹ بنا دیا گیا. یہ ایک دنیا کا المیہ ہے. آج کے لیے اتنا ہی تھا, پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اور سہیب مرغوب صاحب کو دیجیے اجازت, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. خدا